اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے درس میں آپ کے سامنے پیش کیا گیا کہ وضو کے شرائط کیا ہیں۔ تو وضو کے شرائط میں 4 چیزوں کی شرطیں پیش کی گئی۔ نمبر 1 وضو کے پانی اور برتن کی شرطیں، اعضاء وضو کی شرطیں، یعنی کہ جس پہ وضو کرنا ہے جن اعضاء جسم پہ ان کی شرطیں، کیفیت وضو کی شرطیں، وضو کس طریقے سے ہونی چاہیے ان کی کیا شرطیں ہیں، اور وضو کرنے والے کے شرائط آج پیش کرنا باقی ہے۔ کیفیت وضو کے شرائط کل آپ کے سامنے پیش کیے گئے کہ کیفیت وضو میں شرط ہے ترتیب اور موالات، اور وضو کرنے والے کے شرائط یہ ہیں کہ جس شخص کو یہ علم ہے کہ اگر وہ وضو کرے گا تو بیمار ہو جائے گا یا بیمار ہونے کا اندیشہ ہے تو اسے تیمم کرنا چاہیے، اور اگر وضو کرے گا تو وہ وضو باطل ہوگا۔ لیکن اگر اسے معلوم نہ ہو کہ پانی اس کے لیے نقصان دہ ہے یا نہیں، اور وہ وضو کر لے اور بعد میں نقصان کا پتہ چلے تو اس کا وضو صحیح ہے۔ وضو کرنے والے کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ قربت کی نیت کے ساتھ وضو کیا جائے، یعنی حکم خدا کی تعمیل کے عنوان سے انجام دیا جائے۔ تیسری شرط نیت کو زبان سے ادا کرنا بلکہ دل میں دہرانا ضروری نہیں ہے، بلکہ اتنی توجہ ہی کافی ہے کہ وہ وضو کر رہا ہے۔ اس طریقے کی توجہ ہونی چاہیے کہ اگر کوئی اس سے پوچھے کہ کیا کر رہا ہے تو وہ بتا سکے کہ وضو کر رہا ہے۔ تو وضو کرنے والے کی یہ 3 شرطیں ہیں۔ اب ایک مسئلہ آپ کے سامنے کہ اگر نماز کا وقت اتنا کم رہ گیا ہو کہ وضو کرنے کی صورت میں مکمل نماز یا اس کا کچھ حصہ وقت کے اندر ادا نہ ہو سکے تو ایسی صورت میں اسے تیمم کرنا چاہیے۔ تو کل اور ابھی جو پیش کیا گیا اس کا خلاصہ ایک بار پیش کیا جائے کہ وضو کا پانی پاک، مطلق اور مباح ہونا چاہیے۔ نجس یا مذاب پانی سے وضو ہر حال میں باطل ہے، چاہے وہ جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ خلاصہ کل کا پھر ایک بار پیش کیا جا رہا ہے، اگر پانی کے غصبی ہونے کا علم ہے تو غصبی پانی سے وضو باطل ہے۔ اگر اعضاء وضو نجس ہوں یا ان پر کوئی ایسی چیز لگی ہوئی ہو جو پانی کو جلد تک پہنچنے سے روکے تو وضو باطل ہے۔ اگر وضو میں ترتیب یا موالات کا لحاظ نہیں رکھا گیا ہے تو وضو باطل ہے۔ اب آج جو بتایا گیا اس کا خلاصہ کہ جو شخص خود وضو کر سکتا ہے وہ وضو کے کسی بھی مرحلے میں دوسرے سے مدد نہیں لے سکتا۔ وضو قربتاً الی اللہ انجام دینا چاہیے۔ اگر یہ خوف ہے کہ وضو کرنے کی وجہ سے پوری نماز یا اس کا کچھ حصہ نکل جائے گا تو تیمم کرنا چاہیے۔ اب وضو کرتے ہوئے کچھ دعائیں مستحب ہیں پڑھنا، جن کا وہ آیت العظمہ سید علی حسینی سستانی صاحب کی طرز المثال میں لکھی ہوئی ہیں، اس میں ایک بار پڑھ دیتا ہوں۔ کوشش کیجیے گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ دعائیں یاد ہو جائیں تاکہ وضو کرتے ہوئے ہم ان دعاؤں کو پڑھیں۔ وضو کی مستحب دعا یہ ہے کہ جو شخص وضو کرنے لگے اس کے لیے مستحب ہے کہ جب اس کی نظر پانی پر پڑے تو یہ دعا پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ وباللہ والحمد للہ الذی جعل الماء طہورا ولم یجعلہ نجسا۔ جو وضو سے پہلے اپنے ہاتھ دھوئے تو یہ دعا پڑھے، اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین۔ کلی کرتے وقت یعنی مستحب میں جب کلی کرتا ہے تو کلی کرتے وقت یہ دعا پڑھنا مستحب ہے، اللہم لقنی حجتی یوم القاک واطلق لسانی بذکرک۔ ناک میں جب پانی ڈالے تو یہ دعا پڑھے، اللہم لا تحرم علی ریح الجنہ واجعلنی ممن یشم ریحہا وروحہا وطیبہا۔ چہرہ دھوتے وقت یہ دعا پڑھے، اللہم بیض وجہی یوم تسود الوجوہ ولا تسود وجہی یوم تبیض الوجوہ۔ جب دائیں ہاتھ دھونے لگے تو یہ دعا پڑھے، اللہم اعطنی کتابی بیمینی والخلد فی الجنان بیساری وحاسبنی حسابا یسیرا۔ جب بائیں ہاتھ دھوئے تو اس وقت یہ دعا پڑھیں، اللہم لا تعطینی کتابی بشمالی ولا من وراء ظہری ولا تجعلها مغلولة الی عنقی واعوذ بک من مقطعات النیران۔ اور جب سر کا مسح کرے تو یہ دعا پڑھے، اللہم غشنی برحمتک وبرکاتک وعفوک۔ جب پاؤں کا مسح کرے تو یہ دعا پڑھے، اللہم ثبتنی علی الصراط یوم تزل فیہ الاقدام واجعل سعی فیما یرضیک عنی یا ذا الجلال والاکرام۔ تو ان دعاؤں کا پڑھنا مستحب ہے۔ اور میں نے کہا تھا وضو جبیرہ کے بارے میں گفتگو ہوگی، آئیے وضو جبیرہ کے بارے میں گفتگو ہو جائے۔ جبیرہ کسے کہتے ہیں؟ جبیرہ کی تعریف یہ ہے کہ دوا یا وہ پٹی وغیرہ جو زخم پر باندھی جاتی ہے اسے جبیرہ کہا جاتا ہے۔ دوا یا وہ پٹی وغیرہ جو زخموں پر باندھی جاتی ہے اسے جبیرہ کہا جاتا ہے۔ اب جبیرے کے مسائل میں پہلا مسئلہ یہ کہ اگر کسی کے اعضاء وضو کون سے ہیں؟ چہرہ، ہاتھ، سر کا مسح ہے تو سر، اور پیر کا جتنے میں مسح ہے وہ پیر کا حصہ، یہ 4 چیزیں اعضاء وضو ہیں۔
اگر کسی کے اعضائے وضو پر کوئی چوٹ یا زخم ہے لیکن وہ معمول کے مطابق وضو کر سکتا ہے تو ویسے ہی وضو کرے۔ یعنی اگر کسی کو چوٹ لگی ہوئی ہے اور وہ زخم کھلا ہوا ہے، بندھا ہوا نہیں ہے، پٹی وغیرہ نہیں ہے اور پانی بھی نقصان دہ نہیں ہے، تو جیسے روز وضو کرتا ہے ویسے وضو کرے۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ زخم بندھا ہوا ہے لیکن اس سے کھولنا بھی ممکن ہے اور پانی بھی نقصان دہ نہیں ہے، تو زخم کو کھول لے، پٹی وغیرہ کھول لے، آرام سے وضو کر لے۔ لیکن دوسرا مسئلہ اس کے اندر یہ کہ اگر زخم چہرہ یا ہاتھوں پہ ہے اور کھلا ہوا بھی ہے لیکن پانی نقصان دہ ہے، تو ایسی صورت میں اگر اس کے اطراف کو دھو لیا جائے تو کافی ہے۔ یعنی کہ دوسرا مسئلہ یہ کہ زخم چہرے یا ہاتھوں پہ ہے اور وہ کھلا ہوا تو ہے لیکن پانی وہاں ڈالنا نقصان دہ ہے، تو ایسی صورت میں اسے نہ دھویا جائے بلکہ اس کے آس پاس کے حصے کو دھو لیا جائے، تو وہ وضو میں اتنا ہی دھو لینا کافی ہے۔ تیسرا مسئلہ، اگر اعضائے مسح یعنی سر اور دونوں پیروں پر کوئی زخم وغیرہ ہے اور اس پر کوئی چیز بندھی ہوئی نہیں ہے، ایسی حالت میں اگر مسح کرنا ممکن نہ ہو تو ایک پاک کپڑا اس پر رکھ لے اور اس کے اوپر مسح کرے۔ پھر اسے بیان کرتا ہوں۔ تیسرا مسئلہ کہ اگر سر یا پیر جہاں ہمیں مسح کیا جاتا ہے وہاں پر کوئی زخم وغیرہ ہے اور اس پر کوئی چیز یعنی پٹی وغیرہ بندھی ہوئی ہے اور اس پہ مسح کرنا ممکن نہیں ہے، تو ہم نے جیسے ہاتھ کو دھو لیا، اپنے چہرے کو واجبی دھو لیا، دائیں ہاتھ کو دھو لیا، بائیں ہاتھ کو دھو لیا، اب مسح کرنے کی جگہ کیا کریں؟ اگر سر پہ ہے تو وہاں پہ ہم ایک کوئی کپڑا وغیرہ رکھ لیں اور اس کے اوپر اپنے ہاتھوں کو پھیر لیں اور اس کے اوپر مسح ہو جائے گا۔ اب تھوڑا سا وضو جبیرہ کا طریقہ بتائیں۔ وضو جبیرہ میں چہرہ اور ہاتھوں کو دھونے یا مسح کرنے کے سلسلے میں جہاں تک ممکن ہو معمول کے مطابق انجام دے۔ ہاں اگر ممکن نہ ہو تو تر ہاتھوں کو جبیرہ ہی پر پھیر لینا کافی ہے۔ یعنی کہ وضو جبیرہ میں اگر چہرے پہ کہیں چوٹ وغیرہ ہے اور اس پہ پانی نقصان دہ نہیں ہے تو پانی کے ساتھ معمولی طور پہ معمولاً جیسا ہم وضو کرتے ہیں ویسے کیا جائے۔ لیکن اگر اس چوٹ کے اوپر پانی کا پہنچانا نقصان دہ ہے تو اس جگہ کو چھوڑ کر آس پاس کے اطراف میں پانی کا پہنچا دینا ہی کافی ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر ہاتھ میں بھی چوٹ لگی ہے کسی جگہ پہ اور پانی وہاں نقصان دہ ہے تو وہاں پانی نہ پہنچائے، آس پاس کے ایریے میں پہنچائے، اتنا ہی کافی ہوگا۔ چند مسائل آپ کے سامنے اور جبیرہ کے کہ اگر جبیرہ نے معمول سے زیادہ زخم کے اطراف کو چھپا لیا ہے اور اسے ہٹانا بھی ناممکن ہے تو اس موقع پر وضو جبیرہ کر کے احتیاط واجب کی بنا پر تیمم بھی کرے۔ یعنی کسی انسان کے ہاتھ پہ چوٹ لگی تھی، اب جو پٹی باندھی گئی تو وہ پٹی کافی دور تک باندھی گئی، کافی دور تک اور اس کو ہٹا بھی نہیں سکتے، چونکہ اگر اس کو ہٹائیں تو ہو سکتا ہے کہ جو بیچ میں زخم پہ پٹی ہے وہ بھی ہٹ جائے وہاں سے، تو اب کیا کریں؟ تو وضو جبیرہ کرنے کے بعد یعنی کہ کیسے وضو جبیرہ؟ چہرے کو دھلا، ہاتھ کو دھلا اور اس کے اوپر صرف اوپر سے پھیر لیا پانی، یا پھر پانی نقصان دے تو سائڈ اس جگہ کو چھوڑ کے آس پاس کے کنارے تو پانی کو پہنچا لیا اور اس کے بعد تیمم بھی کر لیا جائے گا۔ جو شخص یہ طے نہ کر سکے کہ اس کی تکلیف شرعی وضو جبیرہ ہے یا تیمم، تو بنا بر احتیاط واجب دونوں کو انجام دے۔ جو شخص یہ سمجھ ہی نہ سکے کہ مجھے اس وقت کیا کرنا چاہیے، کسی کو چوٹ لگی ہے ہاتھ پہ یا چہرے پہ یا سر پہ یا پیر پر، اسے سمجھ نہیں آ رہا کہ میرا یہاں پہ وظیفہ تیمم ہے یا وضو، تو بنا بر احتیاط واجب دونوں کو وہ انجام دے۔ اگر مرہم پٹی اس کے پورے چہرے یا کسی مکمل ہاتھ کو چھپائے ہوئے ہے تو وضو جبیرہ کافی ہے۔ یعنی اگر مرہم پٹی اس طریقے سے ہے کہ اس کے پورے چہرے پہ ہے یا اس کے کسی پورے ہاتھ پہ ہے تو وضو جبیرہ کرے گا وہی کافی ہوگا، اور اس کو الگ سے تیمم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس شخص کی ہتھیلی یا انگلیوں میں جبیرہ ہے، چوٹ ہے اور وہاں پہ پٹی بندھی ہے اور اس نے تر ہاتھوں کو اس کے اوپر پھیرا ہے تو وہ سر اور پیر کے مسح کو بھی اسی طریقے سے انجام دے سکتا ہے، یا یہ کہ دوسرے اعضاء وضو سے رطوبت طری حاصل کر لے اور وہاں پہ مسح کر لے۔ اگر چہرہ یا ہاتھوں پر کئی عدد جبیرہ ہوں، اب ہاں یہ مسئلہ ایک بار پھر آپ کو سمجھا دیں، اگر چہرے پہ یا ہاتھوں پہ کئی عدد جبیرے ہوں، کئی جگہ پہ چوٹ لگی ہو، کئی جگہ پہ پٹی ہو، تو ان کے درمیان کے حصے کو دھونا چاہیے۔ یعنی کہ چہرے پہ مثلا خدا نخواستہ کسی کو چوٹ لگ گئی 4-5 جگہوں پہ ہو گئے لیکن وہ دور پہ ہیں، چہرے پہ ہی ہے لیکن الگ الگ جگہوں پہ ہیں اور بیچ میں حصہ خالی ہے، تو جو حصہ خالی ہے اس جگہ پہ پانی کا پہنچانا ضروری ہے۔ اور اگر یہی جبیرے سر یا پیر پر ہوں، یعنی سر اور پیر پہ بھی ایسے ہی اگر ہو جائیں کہ جہاں پہ الگ الگ کئی جگہوں پہ چوٹ لگ گئی اور وہاں پہ پٹی بندھی ہوئی ہو، تو وہاں بھی جو درمیانی حصہ بچا ہوا ہے جہاں پہ
چوٹوں کے درمیان جو خالی صحیح و سالم جگہ ہیں جہاں، تو وہاں پہ پانی کا پہنچانا ضروری ہے۔ اور جس جگہ پہ جبیرہ ہے وہاں احکام جبیرہ پہ عمل کیا جائے گا۔ یعنی کیا احکام جبیرہ پہ عمل اس طریقے سے ہوگا کہ اگر پانی نقصان دہ ہے تو وہاں پانی نہیں پہنچائیں گے، بلکہ آس پاس کے علاقے میں ہی پانی کو پہنچا لیا جائے گا۔ لیکن اگر اس پہ ہاتھ کا صرف پھیر دینے سے نقصان نہیں ہے تو صرف ہاتھ پھیر دیا جائے گا۔ لیکن اگر پانی پہنچانے سے نقصان دہ نہیں ہے تو اس کے اوپر، اس چوٹ کے اوپر پانی پہنچا دیں گے۔ تو یہ جبیرہ کا پورا حکم آپ کے سامنے ایک بار پھر پیش کر دوں کہ اگر پانی کا پہنچانا، کسی کو چوٹ لگی ہے سر پہ، چہرے پہ، ہاتھ پہ یا پیر پہ، وہاں پٹی ہے، اگر اس کے اوپر پانی پہنچانے سے نقصان نہیں ہے تو پانی پہنچائیں، وضو ہو جائے گا۔ لیکن اگر پانی پہنچانا نقصان دہ ہے، صرف اوپر ہاتھ پھیر سکتے ہیں ہلکا سا، تو ہاتھ پھیر لیں، وضو صحیح ہو جائے گا۔ لیکن اگر پانی پہنچانا بھی نقصان دہ ہے، اوپر ذرا سا بھی پانی، ہاتھ پھیرنا بھی ممکن نہیں ہے، تو پھر اس جگہ کو چھوڑ کے آس پاس کے جو حصے ہیں وہاں پہ پانی کو پہنچانا واجب ضروری ہے، اسے چھوڑ دیا جائے گا اور اس کا وضو صحیح ہوگا۔ اب یہ چیز آپ کے سامنے پیش کر دی گئی۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے اب پھر آگے پیش کیا جائے گا کہ کن کاموں کے لیے وضو کی ضرورت ہوتی ہے اور کن کاموں کے لیے وضو کرنا مستحب ہے، اور وضو کس طریقے سے باطل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل آخری سبق میں وضو کے مسائل کو پیش کیا جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔